نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہماری بک ہے وہی ہے اسلامک تعارف، لیکن اس کا چیپٹر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ چیپٹر کا جو نام ہے وہ ہے قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔ تو اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا ٹاپک ہے اس کا وہ ہے اصل کوتاہی، یعنی کہ کوتاہیاں تو انسان بہت سی کرتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ مسٹیک کہہ لیں یا غلطی کہہ لیں یا کوتاہی کہہ لیں، وہ کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن کی سورہ نمبر 2 یعنی کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری غذا کے لیے، بس تم کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ 21 اور 22 آیا میں یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ انسان اور انسان کے سوا جو کچھ زمین آسمان میں ہے سب کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس نے پوری کائنات کو نہایت حکمت کے ساتھ قائم کیا ہے۔ وہ ہر آن ان کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے صحیح رویہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بغیر کسی شرکت کے خالق، مالک اور رازق تسلیم کر لے۔ وہ اس کو اپنا سب کچھ بنا لے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتے اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی نظر آنے والی چیز کو اہم سمجھ کر اس کو خدائی مقام پر بٹھا لیتا ہے۔ وہ ایک مخلوق کو یا تو کچھ حصے کے طور پر یا پھر کل یعنی کہ سب کچھ اسی کو سمجھ لینا، یعنی کہ فلی اس کو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقام پر بٹھا دینا۔ تو یہ غلطی انسان کر بیٹھتا ہے، کبھی اس کو خدا کا نام دیتا ہے تو کبھی پھر خدا کا نام دیے بغیر، یعنی کہ رویہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی مخلوق میں سے کسی ہستی کو اگر سمپل ورڈز میں ہم دیکھیں یا تو کچھ حصے کے لیے اتنا مقام دے دینا یا پھر فلی یعنی کہ کلی طور پر کہہ دینا کہ یہی میرا یعنی کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کانسیپٹ یہ بنا لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر اس ہستی کو غیر اللہ کو بٹھا دینا۔ یہی انسان کی اصل کوتاہی ہے۔ پیغمبر کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ انسان صرف ایک اللہ کو بڑائی کا مقام دے، اس کے علاوہ جس کو اس نے خدائی عظمت کے مقام پر بٹھا رکھا ہے اس کو عظمت کے مقام سے اتار دے۔ یعنی کہ پیغمبر جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، باقی پیغمبر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ان کا ایک ہی میسج تھا جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف یہی میسج دیا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ایک الہ مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کی ہر لمحے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اپنے آپ پر کھڑا نہیں ہو سکتا نا، یعنی کہ وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ اس کو سہاروں کی ضرورت نہ پڑے۔
اس کو ہر لمحہ مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے سہارے وہ زمین پر اپنا وجود قائم رکھ سکے۔ انسان کو ایک ایسی زمین چاہیے جس کے اندر کشش ہو تاکہ وہ اس کے اوپر ٹھہر سکے۔ انسان کو ایک ایسی فضا چاہیے جس میں ہر لمحہ اس کے لیے آکسیجن کی سپلائی کا انتظام ہو۔ اس کو ایک ایسا سورج چاہیے جو مسلسل اس کو روشنی اور حرارت پہنچا رہا ہو۔ اس کی یہ ضرورت ہے کہ اس کی دنیا میں پانی کی نہایت وافر مقدار موجود ہو، کیونکہ پانی کے بغیر کسی قسم کی زندگی ممکن نہیں۔ اس کو مختلف قسم کی غذا درکار ہے جو اس کو مسلسل طاقت دیتی رہے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور مقدار میں فراہم کر دی ہیں۔ یہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک، اصل کوتاہی انسان کہاں سے کرتا ہے، اور قرآن کا پیغام انسانیت کے نام، جو کہ ہمارا چیپٹر تھا آج کا۔ تو ٹاپک بہت چھوٹا سا تھا لیکن بہت زیادہ اس کے اندر گہرائی تھی۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں ان باتوں پر تو ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں مسٹیکس کرتے ہیں، کہاں کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم مخلوق میں سے ہی وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ کریڈٹ جو ہے وہ مخلوق کو دے دیتے ہیں بجائے کہ ہم خالق کو دیں، جو کہ سب کچھ، جو کہ ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کو ہم نے ابھی صرف دیکھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے کیسے کیسے انتظام کیے کہ اس کو کسی چیز کی، زمین آسمان سے لے کے اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے پیدا کیا، ہر چیز کو، جاندار بے جاندار کو اس کے لیے مسخر کیا تاکہ وہ سکون سے اپنی زندگی گزارے۔ لیکن اس سے صرف اور صرف کیا درکار ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسی کے آگے جھکے اور اسی سے مانگے، اور وہ ذات، وہ ہستی جو کہ دے کے کبھی نہیں تھکتی، جو اس سے معافی مانگے تو وہ یہ نہیں کہتی کہ کتنی دفعہ معافی مانگو گے۔ ہمارا مسئلہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارا بھروسہ نظر آنے والی چیزوں پر ہوتا ہے، وہ ذات جو نظر نہیں آتی، لیکن اگر ہم پہچاننا چاہیں تو اس کی کائنات میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اس کو پہچاننے والا بنائے، اور اس سے شرک کرنے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، چاہے وہ شرک اصغر ہے چاہے وہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دونوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔